السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کسی نے اپنا ایکسپیرینس لکھ کے بھیجا ہے، کہتی ہیں کہ ٹیوزڈے کے دن کا لیکچر میرے لیے صحیح معنوں میں ٹرننگ پوائنٹ اور آئی اوپنر تھا۔ مجھے بہت شرمندگی ہوئی جب آپ نے کہا کہ ہم کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کر سکتے ہیں اگر ان کی اتباع کرنا ہماری زندگی کا حصہ نہیں۔ استاذہ، پہلی اسائنمنٹ آسان تھی، 1-2 دن میں شیڈیول بنانا آ گیا۔ دوسری اسائنمنٹ ایک زبردست روحانی پلانر اور ریمائنڈر تھی۔ الحمدللہ ان میں سے 90% باتوں کو میں روزانہ درست کا نشان لگاتی رہی۔ جو چیزیں رہ گئی ان کو عمل میں لانے کی کوشش جاری ہے، مگر مجاہدہ کا لفظ مجھے اب سمجھ آیا جب کھانے کی عادات کو بدلنا تھا۔ یہ بہت ہارڈ لگا۔ پھر وہ بات یاد آ گئی کہ عادات کو بدلنا مشکل ہے، ناممکن نہیں۔ میں بھی انہی لوگوں میں سے تھی جنہوں نے پہلا لیکچر سنا اور یہ بھی سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی میدے کی روٹی نہیں کھائی، مگر میں نے اس پر اس وقت کوئی خاص توجہ نہ دی۔ اگلے دن جب لیکچر میں آپ نے کہا کہ یہ کیسی محبت ہے تو میں نے اس پر سنجیدگی سے سوچنا شروع کیا۔ اب یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سٹارٹ کیسے لوں۔ بہرحال پچھلے نوٹس کو میں نے پڑھنا شروع کیا۔ شروع کے لیکچرز میں جواب مل گیا کہ عادت بدلنی ہے تو پلان کرو، اور اس پلاننگ میں وہ بتائے گئے تھے نا کہ فائدے نقصان وغیرہ اور وہ سب چیزیں۔ تو میں نے اپنے کھانے کی عادات کو بدلنے کی پلاننگ کی۔ سب سے پہلے میں نے نفل پڑھ کے اللہ سے دعا کی کہ اس عادت کو بدلنا میرے لیے آسان ہو اور میرے گھر والے میرے مددگار بنے۔ پھر میں نے اپنے ٹریگرز لکھے۔ مجھے اپنی اس عادت کو بدلنا ہے، یعنی میدے سے بنی ہوئی چیزیں کھانی چھوڑنی ہے، تو کیوں؟ نمبر 1 اللہ کو راضی کرنے کے لیے، نمبر 2 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے لیے، نمبر 3 قوی مومن بننے کے لیے۔ منہاج القاصدین کے ایک لیکچر میں آپ نے ایک پرسنل بات شیئر کی کہ میرے والد کہتے ہیں وہ کام کرو جو دوسرے نہیں کر رہے۔ میں نے سوچا کہ لوگ یا تو بیماری کی وجہ سے میدا چھوڑتے ہیں یا وزن کم کرنے کے لیے۔ کتنے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے لیے چھوڑتے ہوں؟ تو میرا یہ ٹریگر بن گیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں یہ کام کرنا ہے۔ میں نے سب سے پہلے اپنی فریج اور الماریوں کا جائزہ لیا۔ مجھے میدے کی روٹیاں نظر آئیں۔ US میں رہنے کا فائدہ نظر آیا، چونکہ بسکٹ اور دوسری چیزوں میں حرام انگریڈینٹس ہوتے ہیں تو میں کبھی بھی نہیں لائی۔ اب یہ پلاننگ کی کہ بچی ہوئی روٹیوں کو ویٹ کے ساتھ ملا کر 2 دن میں ختم کروں، کیونکہ جو چیز خود کھانی چھوڑنی ہے وہ دوسروں کو بھی نہیں دینی۔ تو الحمدللہ کھجور، زیتون، چقندر، کدو یہ پہلے بھی خوراک کا حصہ تھے، مگر میدا چھوڑنے کی طرف کبھی بھی توجہ نہیں دی۔ پھر میں نے میدا چھوڑنے کے فوائد لکھے اور کل مختلف بہنوں نے جو نقصانات بتائے وہ لکھے۔ اس کے بعد میں بازار سے بغیر چھنے آٹے کی بریڈ اور روٹیاں لے کر آئی۔ آج جب میں نے صبح کا ناشتہ بغیر چھنے آٹے کی روٹی سے کیا تو مجھے وہ کچھ کڑوی لگی، مگر الحمدللہ مقاصد کو سوچا اور کھا لیا۔ دوپہر میں بھی اسی طرح کیا۔ الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے اور خاص طور پر کھانے کی عادت بدلنے سے آج سارا دن عجیب سا سکون اور خوشی محسوس ہوئی۔ جو کام پہاڑ لگ رہا تھا اللہ نے اپنی رحمت سے آسان کر دیا۔ بہرحال چند چونکہ ٹپس تھی اس میں، تو اس لیے میں نے کہا آپ سے بھی شیئر کر لوں کہ آپ کو بھی فائدہ ہو۔ پچھلے دنوں ہم نے چکن کے بارے میں بات کی تھی اور اس کے بعد کافی لوگوں میں بے چینی پیدا ہوئی تھی۔ چونکہ بات ایک ڈاکٹر نے کی تھی اس لیے ہم سب نے اسے بہت توجہ سے سنا اور بہت اس پر سنجیدگی سے پھر عمل کی بھی کوشش کی۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اپنے طور پر میں نے کچھ تحقیق کروائی کہ ہمارے ملک میں اور ہمارے ملک میں سے بھی ہمارے شہر میں اور جہاں سے ہم چکن لیتے ہیں وہ چکن کہاں سے آتا ہے، ان کی فیڈ کیا ہے۔ کیونکہ جس طرح اس بات کی اجازت نہیں کہ حرام کو حلال کیا جائے، اسی طرح اس بات کی بھی اجازت نہیں کہ حلال کو حرام کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو جب یہ ساری تحقیق کی تو اس کا جو خلاصہ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے۔ اس دن بات یہ ہوئی تھی کہ پاکستان میں جو چکنز کو فیڈ کھلائی جاتی ہے وہ پگ میٹ سے بنی ہوئی ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ آج سے تقریباً 7 سال پہلے یعنی دسمبر 2005 میں مرغیوں کی فیڈ یعنی خوراک درآمد کی گئی جس میں پگ میٹ شامل تھا۔ 50 کنٹینرز کو کسٹم حکام نے پکڑ لیا۔ اس بات کا نوٹس چیف جسٹس افتخار محمد چودھری نے لیا۔ اس کیس کی آخری سو موٹو ہیئرنگ 5 ستمبر 2007 کو ہوئی ہے۔ اس میں جو لارجر بینچ تشکیل دیا گیا تھا اس میں چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کے علاوہ جسٹس رانا بھگوان داس اور جسٹس میاں شاکر اللہ جان شامل تھے۔ اس فیڈ کو بین کیا گیا۔ جن کمپنیوں نے یہ فیڈ درآمد کی تھی ان کو کروڑوں کے حساب سے جرمانے کیے گئے اور یہ قانون بنا دیا گیا کہ آئندہ کوئی پولٹری فیڈ درآمد نہیں کر سکے گا، یعنی امپورٹ نہیں ہوگی۔ لہٰذا اب ساری فیڈ پاکستان میں تیار ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ قانون ہے۔
فیڈ کہاں تیار ہوتی ہے؟ خود اپنے ملک میں تیار ہوتی ہے، رائٹ؟ اس پر میں نے مزید سوال یہ کیا کہ کیا میں یہ جان سکتی ہوں کہ اب یہ فیڈ جو ہم تیار کرتے ہیں وہ کن کن چیزوں سے مل کر بنتی؟ تو الحمدللہ جو لوکل یعنی اسلام آباد پنڈی میں ہی ایسی فیڈ بنانے والوں کی کمپنی میں کام کرتے ہیں، تو انہوں نے جو معلومات دی ہیں وہ یہ ہے کہ اس وقت جو پولٹری فیڈ تیار کی جاتی ہے اس کے انگریڈینٹس گندم، مکئی، باجرہ، جوار کے گرینز ہوتے ہیں جو 50% ہوتے ہیں، 50%، اور سویا آئل اور پروٹین وغیرہ اس میں 30% ڈالے جاتے ہیں، اور 2 to 3% فش کا جو ریمینز ہوتے ہیں یا مرغیوں کے پر وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ اس میں ڈالے جاتے ہیں۔ لہذا اس رپورٹ کے مطابق اس وقت جو معروف پولٹری فارم ہے وہاں جو چکن تیار ہوتے ہیں ان چکن کو کھانے میں حرج نہیں ہے کوئی، ٹھیک ہے، یعنی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، اس کو آپ کھا سکتے ہیں۔ لیکن اب بھی کچھ جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں وہ مردہ جانور اور اس طرح کی اور گندی چیزیں بھی اس میں ڈال کے فیڈ وغیرہ تیار کرتے ہیں، لہٰذا اس بات کا تحقیق کر لیجئے کہ جہاں سے آپ چکن لیتے ہیں وہ چکن کہاں تیار ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ مثلاً جہاں سے خریدنے جاتے ہیں ان سے پوچھے کہاں سے لاتے ہیں، اگر وہ نہ بتائیں تو نہیں کہیں کہ ہم پھر آپ سے لیں گے نہیں، ہم کہیں اور سے لیں گے، رائٹ؟ تو میک شور کہ کون سا علاقہ ایسا ہے، جیسے ہم کسی نان مسلم کنٹری میں رہتے ہیں تو وہاں بھی چیزوں کی تحقیق کی جاتی۔ مثلا ہم لوگ جب کینیڈا میں تھے تو اس وقت بہت یہ مشکل ہوتی تھی کہ جو چیز ہم لا رہے ہیں یہ کہاں سے آ رہی ہے، لیکن ایک اچھی بات ان ملکوں میں یہ ہے کہ وہ آپ کو پورا نام، پتہ، فون نمبر، ایڈریس ہر چیز دے دیں گے اور کہیں گے کہ جا کے خود دیکھ لیں وہاں۔ مثلا چکن ہی ہے تو چکن کہاں سے آ رہا ہے، وہ تو کمپنیز ہوتی ہیں، وہ کمپنی کو آپ کسی وقت بھی دن رات میں کال کر سکتے ہیں، ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ پوری ہمیں ڈیٹیل دیں، ان کو کیا کھلاتے ہیں، کتنے عرصے کے بعد ان کو ذبح کرتے ہیں، تو پوری تفصیلات مل جاتی ہیں، اور ذبح کیسے ہوتا ہے، کون سی جگہ سے آتا ہے، کون پیک کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس میں پھر تسلی ہو جاتی کہ جو ہم کھا رہے ہیں وہ حلال ہے یا نہیں۔ میرے خیال ہے کہ اگر تھوڑی سی ہم ایفرٹ لگائیں اور تھوڑا ہم بھی جو چکن بیچنے والے ہیں ان کے اوپر تھوڑا پریشر ڈالیں اور تھوڑا اور پیچھے جائیں تو انشاءاللہ تعالی بہت سی چیزوں کی اصلاح ہو سکتی۔ لوگ غلط کام کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم ان کو موقع دیتے ہیں، ہم پوچھتے ہی نہیں ہے کہ یہ تم جو کھلا رہے ہو ہمیں یہ کہاں سے آ رہا ہے، ہمیں تو بس اس سے ہوتا ہے کہ جو مل جائے کھا لیں ایک دفعہ۔ تو اس میں ہمیں خود کوشش کرنے کی ضرورت ہے، آپ جائیں، پوچھیں، تحقیق کریں، معلوم کریں، اگر کہیں کوئی بھی ایسی چیز سامنے آتی ہے تو الحمدللہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں کوئی نوٹس لینے والا نہیں ہے۔ اصل میں جو منفی قسم کی گفتگو ہم دن رات کرتے رہتے ہیں اپنے لیڈرز کے بارے میں یا اپنے عوام کے بارے میں، اس کی وجہ سے پھر ہمارے اندر ایک ایسی مایوسی ہوتی ہے کہ یہاں تو اصلاح ہو نہیں سکتی اور بس ہر چیز ہی غلط ہے۔ ایسا نہیں ہے، اصلاح کرنے والے بھی ہیں اور نوٹس لینے والے بھی ہیں۔ اگر اس وقت کسٹم حکام نے کنٹینر پکڑے اور اس کے بعد مقدمہ چلا اور 2 سال تک یہ مقدمہ چلتا رہا اور پھر قانون بنا تو یہ بھی تو کسی کے نوٹس لینے پر ہی بنا نا، یا نہیں؟ تو اگر کسی کا بھی ضمیر زندہ ہوگا اور کوئی بھی اٹھ کے پوچھے گا تو بہت سی چیزوں کی اصلاح ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ جی آپ کچھ کہیں؟ بالکل، کچھ عرصہ پہلے ایسی بھیڑیں آ گئی تھی ملک میں کہ جو بیمار تھی تو اس کا بھی نوٹس لیا گیا اور اس پر بھی ایکشن لیا گیا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہر چیز بالکل اندھیرے میں ہے۔ یہ کہتی ہیں کہ ان کے ہسبینڈ کا بھی پولٹری کا بزنس تھا اور یہ جب تحقیق ہو رہی تھی تو 5 months تک انہوں نے اپنا بزنس بند رکھا تھا، اور جب یہ سب واضح ہو گیا تو اس کے بعد دوبارہ کام شروع ہوا۔ اس کے علاوہ معدے پہ بات ہوئی تھی اور اس پر بھی کافی لوگوں کے اندر بے چینی پائی گئی کہ حرام تو نہیں ہے۔ دیکھیے میں نے تو حرام نہیں قرار دیا تھا اور نہ ہی حرام ہے، لیکن میرا کہنے کا مطلب صرف یہ تھا کہ جس چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی نہیں کھایا، آپ نے پوری زندگی چھلنی استعمال ہی نہیں کی، ان کی امت دن رات وہی کھانا کھائے اور ہر روز وہی غذا کھائے، تو دس از رانگ۔ کبھی کبھار اگر کوئی اور چیز نہیں، تھوڑی بہت کوئی چیز لے لی تو ایسا نہیں کہ آپ نے حرام کھا لیا، لیکن آپ پلان کر کے روز میدے کے ہی نان کھائیں اور آپ پلان کر کے روز سموسے ہی کھائیں یا روز ہی آپ نوڈلز کھائیں اور کوئی ہیلدی ڈائٹ نہیں لیں تو دس از رانگ۔ اس سے ہماری صحتیں اور ہماری طاقت اور ہماری جو کام کرنے کی صلاحیت وہ متاثر ہو رہی۔ ہمارے ملک میں میکڈونلڈ اور اس طرح کی چیزیں کھانا سٹیٹس سمبل سمجھا جاتا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ امریکہ میں اور جو بھی مغربی ممالک ہیں وہاں پر میکڈونلڈ کون سی کلاس کھاتی ہے؟ پتا ہے آپ کو؟
جی میں امریکہ میں رہ کر آئی ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ وہاں پر جس پیزا کو ہم اتنی زیادہ امپورٹنس اور اتنا ہائی اسٹیٹس دیتے ہیں، وہاں پر یہ ایک بالکل عام سی چیز ہے کہ جس کو کچھ بھی نہ ملے تو وہ پیزا لے کے کھا لے. بالکل اس طرح سے ہے. ایسا ہے کہ امریکہ میں ایک کوئی لڑکا تھا، اس کی یہاں پہ انگیجمنٹ ہوئی کسی لڑکی کے ساتھ، تو ملنے کے لیے کچھ عرصے کے بعد وہ آیا پاکستان کہ میں جا کے ملاقات کر لوں. اور جب آیا تو ایئرپورٹ پہ لینے کے لیے گئے گھر والے، اور وہ اس کی جو منگیتر تھی وہ بھی گئی. تو اسے کہنے لگا کہ پھر آج کیا پروگرام ہے؟ وہ کہتی کہ آج میں تمہیں بہت اچھا کھانا کھلاؤں گی، ایسا زبردست کہ آپ یاد رکھیں گے. وہ کہتا کہاں، کدھر لے کے جانا ہے، آخر بتاؤ تو صحیح ریسٹورینٹ کا نام. اس نے کہا میکڈونلڈ. اس نے کہا میری یہ خاطر توازی ہونے لگی ہے، آپ سوچ سکتے ہیں. اس نے کہا میں نے یہاں پہ شادی ہی نہیں کرنی، اس نے میرا یہ حال کیا، میں کہاں سے آیا اور یہاں میکڈونلڈ کھانا کھلانے لے کے جائے. کہنے کا مطلب یہ کہ وہاں وہ کلاس میکڈونلڈ کھاتی ہے کہ جن بیچاروں کے ہوم لیس پیپل ہیں، جن کو گھر میں کوئی پکانے والا نہیں، جن کو کوئی خاص زیادہ سمجھ نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک جنک فوڈ ہے. جو بھی وہاں کوئی سینسیبل شخص ہے جس کو تھوڑی بہت بھی شعور ہے، وہ ان چیزوں سے پرہیز کرتا ہے. اور بہت دفعہ ایسی کمپنیوں کو سو بھی کیا گیا ہے کہ یہ ہیلتھ ہیزارڈ ہے، اور ہمارے ہاں یہ اسٹیٹس سمبل بن گیا، اور ہم سمجھتے کہ یہ کھانے کے بعد ہم شاید بہت ہی ماڈرن ہو گئے ہیں. ابھی جب میں کینیڈا گئی بھی تھی تو ادھر میں نے یہی دیکھا تھا کہ میری کزن مجھے بار بار اگر کچھ کھانے کو بھی ہوتا تھا تو وہ روٹی کو پریفر نہیں کرتے تھے. اور ہم لوگ ایک دن باہر گئے تو انہوں نے مجھے ایک ریسٹورینٹ پہ لے گئی کہ وہ جو نیچروپیتھ لوگ کھاتے ہیں، تو ان کے چپس بھی جو تھے وہ کوئی لیوز کے بنے ہوئے تھے اور ہربز وغیرہ کے، اور وہ کھانا زیادہ مہنگا ہے وہاں پر. اور ادھر میری ایک فرینڈ تھی، وہ یہ کہتی تھی کہ تم دیسی لوگ پتہ نہیں کس طرح ہر وقت چپاتی کھاتے رہتے ہو، تو اسی لیے تم لوگ زیادہ موٹے ہو جاتے ہو. تو مطلب ہم لوگوں کی پارٹ بنی گیا ڈائٹ کا. یہ بالکل. دیکھیے کہ ہمارا کھانا ہماری صحت پر اثر انداز ہوتا ہے، اور پھر جب صحت پر اثر انداز ہوتا ہے تو وہ ہمارے سارے کام، ہماری عبادت، فیملی ریلیشن شپ، بہت ساری چیزیں متاثر ہو جاتی. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم بیس کو درست کریں، ہمارا آغاز درست ہو تاکہ انجام درست ہو. چلیے، جسمانی صحت اور قیلولہ اور چہل قدمی. قیلولہ کی اہمیت. اہل جنت کا قیلولہ کرنا. اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا. سورۃ الفرقان آیت 24. اس دن اہل جنت کا ٹھکانہ اور دوپہر کو آرام کرنے کا مقام بہت بہترین ہوگا. خیر مستقرا واحسن مقیلا، یعنی خاص طور پر قیلولہ کا ذکر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیلولہ کرنا. انس کہتے ہیں کہ ام سلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چمڑے کا فرش بچھا دیتی تھی اور آپ ان کے ہاں اسی پر قیلولہ کرتے تھے. صحابہ اور سلف صالحین کا قیلولہ کرنا صحیح الادب المفرد میں آتا ہے. حضرت انس کہتے ہیں کہ لوگ جمعہ پڑھتے تھے اور پھر قیلولہ کرتے تھے. عبداللہ کہتے ہیں کہ میرے والد احمد بن حنبل نصف نہار کو سویا کرتے تھے، سردی ہو یا گرمی وہ کبھی اسے نہ چھوڑتے اور مجھے بھی اس کے لیے لے جاتے تھے. شیاطین قیلولہ نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیلولہ کرو، شیطان قیلولہ نہیں کرتے. عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابن مسعود کے دروازے پر کبھی کبھار قریش کے مرد بیٹھا کرتے تھے. جب سایہ ڈھل جاتا تو ابن مسعود کہتے اٹھ جاؤ اور قیلولہ کرو. اب جو قیلولہ کرنے سے باقی رہ گیا وہ شیطان کا حصہ ہے. اس کے بعد وہ جس آدمی کے پاس سے بھی گزرتے اس کو اٹھا دیتے تھے. قیلولہ ہوتا ہے چند منٹ کی نیپ، گھنٹوں سونا قیلولہ نہیں ہوتا کہ پھر رات کو جاگے. صاحب کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ دوپہر یا اس کے قریب ہمارے پاس سے گزرتے اور کہتے اٹھ جاؤ اور قیلولہ کرو، اور جو باقی رہ گیا وہ شیطان کے لیے ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ اب ویسٹ میں اس کو بہت رواج ہوتا جا رہا ہے، حتیٰ کہ جو لوگ اپنے آفیسز میں ہوتے ہیں وہ اپنی کرسی کے اوپر ہی سر لگا لیتے ہیں یا ٹیبل پہ سر رکھ لیتے ہیں. جہاں کہیں بھی موقع ملے وہاں کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے خاموشی کے ساتھ شارٹ نیپ لینے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ اس کے بہت زیادہ فائدے بتائے گئے. عربی کا مشہور مقولہ ہے تغدى تمدى ولو لقمتين تعشى تمشى ولو قدمين. دوپہر کا کھانا کھاؤ تو لیٹ جاؤ اگرچہ 2 لقمے ہی کیوں نہ کھاؤ، یعنی 2 لقمے کھا کے تھوڑی دیر خاموشی سے لیٹ جاؤ. رات کا کھانا کھاؤ تو چہل قدمی کرو اگرچہ 2 قدم ہی چلو، لیکن چلو. تو ہمیں اپنی عادت میں اس کو ڈالنا ہے. لیکن آپ سب تو سارا دن یہاں پر ہوتے ہیں، گھر پہنچنے تک قیلولہ کا ٹائم گزر چکا ہوتا ہے. عصر کے بعد سونا تو حماقت ہے. یہاں کیسے کر سکتے ہیں؟ مثلا
بریک میں تو خوب باتیں کرنی ہوتی ہیں آپ کو. دیکھیں پڑھ تو اس لیے رہے نا کہ عمل کرنا ہے. اگر عمل نہ کیا تو یہ فائدے سے محروم رہ جائیں گے. اور یہ جو بات ہے نا شیطان کیلولہ نہیں کرتے, یہ تو بڑی خطرناک بات ہے نا. پھر ہم کس کے ساتھی بن گئے, کس کی پیروی کرنے لگے, کس کے طریقے پہ چلنے لگے. جی آپ کچھ کہنا چاہیں. یہ کہتے ہیں کہ ان کے بھائی چائنیز کمپنی میں کام کرتے ہیں, وہاں ٹائم دیتے ہیں کیلولہ کرنے کے لیے. اب سنتیں ساری تو دوسروں نے اپنا لی, ہم تو صرف پڑھتے رہتے ہیں. مجھے لگ رہا تھا کہ اگر فرض کریں ہم ظہر پڑھ لیتے ہیں, اس کے بعد ہم سنتیں, کچھ لوگ تو چلیں پڑھتے ہیں لیکن اور کچھ لوگ گھومتے پھرتے رہتے ہیں, تو اگر تھوڑی دیر سستا لیں تو وہ اچھا ہو جائے گا. یعنی 10 منٹ کا گیپ تو ہم لیتے ہی ہیں اوپر جاتے ہوئے نیچے آتے ہوئے, اس ٹائم پہ اگر 1-2 منٹ بھی تھوڑی سی, اگر 5 منٹ سے بھی شروع کر لیں نا آپ, کہ اس وقت بولنا نہیں, دیکھنا نہیں, آنکھیں بند کر کے جہاں بھی ہیں آپ ٹک جائیں, تو سنت پوری ہو جائے گی. اس سے آپ کو 2 دن مل جاتے ہیں کام کرنے کے لیے. مثلا اگر آپ 4 بجے اٹھتے ہیں صبح, تو 12 بجے تک کتنے گھنٹے ہو گئے, یا 1 بجے تک 8-9 گھنٹے مسلسل آپ آن گو ہوتے ہیں, چل سو چل. اب اگر 1 بجے کے قریب جیسے ظہر کے وقت اگر آپ 5 منٹ کے لیے بھی اپنے آپ کو ریسٹ دیتے ہیں, تو دوبارہ آپ دیکھیے کہ 12 بجے سے لے کر پھر رات کے 10 بجے تک کتنے گھنٹے ہو گئے, 10 گھنٹے پھر ہو گئے. یا اگر 1 بجے کیا تو آپ کے 9 گھنٹے ہو گئے. اب ایک انسان ایٹ اے اسٹریچ کتنے گھنٹے کام کر سکتا ہے؟ 8 گھنٹے. یعنی کہ ایکٹیولی 8 گھنٹے کام کر سکتے ہیں, 10 گھنٹے کام کر سکتے ہیں. تو اب آپ دیکھیے کہ بیچ کی جو نیپ ہے نا, اس کے بعد آپ کو اندر ڈے مل جاتا ہے. ورنہ مغرب کے بعد مینٹل کیپیسٹی وہ بہت لو ہو جاتی ہے اور کام کرنے کے قابل نہیں رہتے. اور کچھ وقت پھر آپ جب نان پروڈکٹیو ہوتے ہیں ادھر ادھر گھوم پھر کے وقت ضائع کر دیتے ہیں اور کوئی خاص کام نہیں ہوتا. بے شک اپنی روٹین کا جائزہ لے کر دیکھیں کہ اگر آپ کیلولہ کریں گے اور اس کے بعد جو ٹائم ہے رات تک آپ بہتر فنکشن کریں گے. کوئی اور ٹپ؟ بات ہوتی ہے کیلولہ کی, تو ہم لوگ صحیح طرح سے جو نا اس کو بھی نہیں کرتے. اگر ہم 5 منٹ یا 10 منٹ لیٹے بھی ہیں تو مینٹلی سوچتے رہیں گے آج یہ ہوا, اب یہ کرنا ہے. تو اگر ہم 2-3 منٹ بھی آرام سے بالکل اپنے دماغ کو خالی کر دیں تمام سوچوں سے, آنکھیں بند کر لیں, گہرے سانس لیں, تو 3 سے 4 منٹ بھی ہماری پوری باڈی کو ریلیکس کر دیں گے. صحیح. استاذہ میں چائنا میں رہی ہوں, تو وہاں پہ میں نے یہی دیکھا کہ دوپہر کے وقت وہ باقاعدگی سے وہیں اپنی شاپ سے بھی اگر بیٹھے ہوئے وہ ٹیک لگا کے تھوڑی دیر کا یہ کیلولہ کر لیتے تھے. اور اسی طرح ان کی رات کی روٹین ایسی ہوتی تھی کہ 9 بجے ان کی بسز وغیرہ زیادہ تر جو ہوتی تھی وہ بند ہو جاتی تھی, اور لیٹ نائٹ کوئی ایک بس چل رہی ہے جس نے جانا, اور لائٹس ان کی آف گھروں کی, اور وہ سو جاتے تھے. اور صبح سویرے وہ اٹھے ہوئے ہوتے تھے اپنی ایکسرسائز کریں. ان کی لائف سٹائل جو ہے ہم سے بہت ہیلدی ہے. بعض لوگ سستاتے ہیں اور بعض لوگ ستاتے ہیں کیلولہ کر کے, نہ وہ اٹھنے کا نام لیتے ہیں. اور ہاسٹل میں تو اجتماعی کیلولہ ہوتا ہے, اور اس وقت ایسے ہوتا ہے کہ بجائے ہم 10 یا 15 ایون کو بڑھا کے 20 منٹ کر لیں, ہمیں لینے کا طریقہ نہیں آتا. وہ ایک ٹائم پیریڈ ہے 1.5 گھنٹہ, یا وہ اس کے بعد چست ہونے کے بجائے سست ہو جاتے ہیں. کیونکہ پراپر اگر کیلولہ نہ لیا جائے تو پھر سستی چھا جاتی ہے, پھر وہ سستی اترتے اترتے رات ہو جاتی ہے, اور پھر رات کو اتنے ایکٹیو ہو جاتے ہیں کہ پھر سونے کا نام نہیں لیتے, اور پھر اگلا دن متاثر ہوتا ہے. چلیے, اوقات نیند اور بیداری. نیند اللہ کی نشانیوں میں سے قابل ذکر نشانی ہے, کیونکہ صحت اور نیند, بیسیکلی ہم بات صحت پہ کر رہے ہیں نا, تو صحت اور نیند اللہ کی نشانیوں میں سے قابل ذکر نشانی ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ, دن میں بھی سونا, وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ. اور تمہارا رات اور دن میں سونا اور اس کے فضل کو تلاش کرنا اس کی نشانیوں میں سے ہے, بے شک اس میں سننے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں, سننے والوں کے لیے ہیں. اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى ان في ذلك لآيات لقوم يتفکرون. سورۃ الزمر. اللہ ہی ہے جو موت کے وقت روحیں قبض کر لیتا ہے, اور جو مرا نہ ہو اس کی روح نیند کی حالت میں قبض کر لیتا ہے. پھر جس کی موت کا فیصلہ ہو چکا اس کی روح کو تو روک لیتا ہے, دوسری روحیں ایک مقررہ وقت تک کے لیے واپس بھیج دیتا ہے. غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے اس میں بہت سی نشانی ہے. جینا اور مرنا جو ہے یہ جاگنے اور سونے سے بھی مشابہ, تو اس میں بہت سی نشانیاں ہیں جن پہ غور و فکر کی دعوت دی گئی. نیند انسان کی بنیادی ضرورت ہے. صحت مند زندگی اور یکسو ذہن کے لیے مناسب نیند لینا ضروری ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے رات کو سونے اور آرام کرنے کے لیے اور دن کو روزی کمانے کے لیے بنایا. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا.
اور ہم نے تمہاری نیند کو باعث آرام، رات کو لباس اور دن کو روزی کمانے کا ذریعہ بنایا. دن بھر کی گہما گہمی، مسلسل مشقت اور تھکاوٹ کے بعد نیند انسان کو سکون اور راحت بخشتی ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. القصص 73. اور اس کی رحمت میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو اور اس کا فضل تلاش کرو اور تم شکر ادا کرو. نیند انسان کو اس قابل بناتی ہے کہ انسان دن بھر اپنے کام کاج احسن طریقے سے انجام دے سکے، اللہ کا شکر گزار ہو. شکر گزاری کا طریقہ یہ ہے کہ انسان ہر موقع پر اللہ کو یاد رکھے، اس کی پسند کے مطابق زندگی گزارے. اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ زندگی کے تمام طریقے ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوتے ہیں. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے اور جاگنے کا کیا معمول تھا، تاکہ ہم اس کے مطابق اپنے سونے سے قبل، سوتے وقت اور جاگنے کے بعد کی عادات کو سنت کے مطابق ڈھال سکیں. رات کو جلد سونا اور صبح جلدی جاگنا. ایک عبادت گزار مسلمان لازماً اس کا خود بخود عادی ہو جاتا ہے. اسی طرح ضرورت سے زیادہ سونا یا بے خوابی کا مریض ہونا پوری صحت کو متاثر کرتا ہے. خوات بن جبیر کہتے ہیں کہ دن کے اول میں سونا جہالت، وسط میں سونا اچھی عادت اور آخر میں سونا حماقت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سونا جاگنا. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع رات میں سوتے اور آخر رات میں بیدار ہو کر تہجد کی نماز پڑھتے تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب سحری کا وقت ہوتا تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس سویا ہوا ہی پاتی، یعنی آپ تہجد کی نماز پڑھ کر بھی آرام کر لیتے تھے، یعنی درمیان میں اٹھ کر تہجد پڑھ کے پھر آرام کر لیتے، پھر فجر کے لیے اٹھ جاتے. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ وہ ایک رات اپنی خالہ میمونہ کے ہاں سوئے. کہتے ہیں کہ میں تکیہ کے عرض میں لیٹ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی بیوی لمبائی کے رخ لیٹے ہوئے تھے. آپ سو گئے. جب آدھی رات گزر گئی یا اس کے لگ بھگ تو آپ بیدار ہوئے، تہجد کی نماز پڑھی، پھر ایک رکعت وتر پڑھ کر آپ لیٹ گئے، یہاں تک کہ مؤذن صبح کی اطلاع دینے آیا تو آپ نے پھر کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز سنت پڑھی، پھر باہر تشریف لائے اور صبح کی نماز پڑھائی. ٹھیک ہے. ابی ابن کعب فرماتے ہیں کہ جب رات کا تہائی حصہ گزر جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوتے اور فرماتے اے لوگو اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو، سور پھونکنے کا وقت آ گیا ہے. پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ بھی سور پھونکا جائے گا اور موت اپنے پیش آنے والے حالات کے ساتھ آ پہنچی ہے. یعنی سوئے نہ رہو، اٹھو، بے خبر نہ رہو، باخبر ہو جاؤ کہ اس دنیا سے جانا ہے اور اس دنیا کا خاتمہ جلد ہونے والا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داؤد علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ وہ آدھی رات تک سوتے، اس کے بعد تہائی رات نماز پڑھنے میں گزارتے، پھر رات کے چھٹے حصے میں سو جاتے. تو یہ سب سے بہترین سونا اور جاگنا ہے. دن کے درمیانی حصے میں، وسطی حصے میں تھوڑا سا آرام کرنا قیلولہ کہلاتا ہے اور یہ سنت ہے اور یہ پورے جسم کو ریلیکس کر دیتا ہے. قیلولہ کرنے سے رات کی نیند بھی پرسکون ہو جاتی ہے اور اس طرح مکمل ریلیکسیشن حاصل ہوتی ہے، کیونکہ نیند کا نہ آنا بذات خود ایک سٹریس ہوتا ہے. تو قیلولہ اس کا علاج ہے. قیلولہ کا مطلب ضروری طور پر سونا نہیں کہ اس میں نیند ہی آئے، کیونکہ بعض لوگوں کو 15 منٹ میں نیند نہیں بھی آتی. تو اس صورت میں خاموشی کے ساتھ ریلیکس کرنا، آنکھیں بند کر کے کچھ دیر اپنے جسم کو بالکل ڈھیلا چھوڑ دینا، یہ بھی اس مقصد کو پورا کر دے گا. کیونکہ بعض لوگ ہو سکتا ہے یہ کہیں کہ ہمیں اتنی دیر میں نہ نیند آتی ہے اور نہ ہی ہمیں کچھ فائدہ. نہیں، ضرور فائدہ ہوتا ہے. اور اس میں اگر آپ کی عادت ہو جائے روز مخصوص ایک وقت پر لیٹنے کی، تو اس سے آپ کا یہ جو بایولوجیکل کلاک ہے وہ بھی سیٹ ہو جائے گی اور پھر آہستہ آہستہ 2-4 منٹ کے لیے آپ سو بھی جائیں گے. کہتے ہیں کہ اگر مسلسل ہر روز 30 منٹ قیلولہ کیا جائے تو دل کی بیماری کے خطرات کم ہو جاتے ہیں. اور قیلولہ کرنے سے یکسوئی، توجہ اور اہم فیصلے کرنے کی صلاحیت بھی بہت بڑھ جاتی ہے. آپ فوکسڈ ہو جاتے ہیں. صبح بیدار ہونے کے 8 گھنٹے بعد قیلولہ کرنے سے کام کی صلاحیت بہتر ہوتی ہے. یعنی یہ بیسٹ ٹائم ہے، لیکن اس کو اوپر نیچے بھی کیا جا سکتا ہے. تو قیلولہ کا وقت جو ہے وہ میکسیمم 15 سے 30 منٹ تک کا ہونا چاہیے. اگر 30 منٹ سے زیادہ ہو جائے تو جسم گہری نیند کی حالت میں چلا جاتا ہے، جس سے پھر جاگنا مشکل ہو جاتا ہے اور انسان بوجھل محسوس کرتا ہے. اور اگر آپ نیند کی شدید کمی کا شکار ہیں اور 30 منٹ سے زیادہ سونا چاہتے ہیں تو پھر 1.5 گھنٹے سے کم نہ سوئیں، کیونکہ ایک پورا سلیپ سائیکل بنتا ہے 1.5 گھنٹے کا. لیکن جو لوگ دن کو 1.5 گھنٹہ سو جائیں پھر وہ رات کو نہیں سو پاتے اور اس طرح وہ مرض بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. 15 منٹ کا قیلولہ جو ہے یہ سب سے بہتر ہے. اس میں جو ہمارا اعصابی نظام ہے، یعنی نروس سسٹم جو ہے، اس کو پوری طرح ٹرن آف کرنے کے لیے یہ وقت کافی ہے. یعنی 15 منٹ تک اگر آپ ساری ایکٹیویٹیز ختم کر دیں اور خاموشی کے ساتھ لیٹ جائیں
تو دوبارہ آپ کا پورا سسٹم ریچارج ہو جاتا ہے. اور مستقل طور پر اگر آپ یہ عادت بنا لیں تو آپ کی صحت بہتر ہو جائے گی. لیکن اگر آپ اس معاملے میں ارریگولر ہیں، کبھی کسی وقت کر لیا، کبھی کسی وقت کر لیا، کبھی تھوڑا کر لیا، کبھی زیادہ کر لیا، کبھی بالکل ہی نہ سوئے اور کبھی گھنٹوں سوتے رہے، تو اس سے فائدہ نہیں ہوگا زیادہ. تو مختصر وقت کے لیے روزانہ کریں. یہ نہیں کہ چھٹی کے دن 2-3 گھنٹے سو گئے. اب اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ پھر اگلے دن انسان وقت پہ نہیں اٹھتا، دیر سے نیند آتی، پھر دیر سے نیند کھلتی ہے. پھر ویک کا پہلا دن اگر ڈسٹرب ہے تو سارا ویک پھر ڈسٹرب ہو جاتا ہے ایک طرح سے. تو اس لیے اس معاملے میں اعتدال ضروری ہے. اس میں یہ کہ کیلولا کرنا جو ہے یہ ایک فطری عادت بھی ہے، یعنی پیدائشی طور پر انسان کے اندر یہ چیز پائی جاتی. اور ریسرچ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسانی جسم دن کے درمیانی حصے اور رات کو سونے کی طرف میلان رکھتا ہے. یعنی جسم کی ایک طلب بھی ہوتی ہے کہ اب تھوڑا سا سستا لیا جائے، سیاسٹا، تھوڑا آرام کر لیا جائے. اور ضروری نہیں ہے کہ دوپہر کا کھانا ہی نیند کا باعث بنے. اگر آپ نے کھانا کھایا ہو تب بھی، اگر نہیں کھایا ہو تب بھی، دونوں صورتوں میں آپ اپنا سلیپ پیٹرن جو ہے اسے سیٹ کر سکتے ہیں. اور یہ ایک طرح سے اللہ نے وقت ہی آرام کا بنایا ہے. آپ دیکھیے کہ جیسے دوپہر کا وقت میں عین سورج سر پہ ہوتا ہے تو وہ اس کے بھی ایک طرح سے ٹھہراؤ کا وقت ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کا ڈکلائن شروع ہو جاتا ہے. ایک اور چیز ریلیکسیشن میں بھی یہ بہت ضروری ہے کہ آپ لیٹتے کس طرح ہیں، یعنی کیلولا کے وقت آپ کس طرح لیٹتے ہیں. کیا آپ بالکل الٹا لیٹ جاتے ہیں، یا آپ بالکل سیدھے لیٹتے ہیں، یا آپ دائیں کروٹ لیٹتے ہیں، یعنی آپ کا پوسچر کس طرح ہے. تو اگر آپ لیٹنے میں سیمی فیٹل پوزیشن جو ہے، یعنی کروٹ کے بل لیٹیں اور تھوڑا سا بازو اور ٹانگ کو آگے کی طرف بینڈ کر لیں، جیسے پیٹ میں بچہ نہیں ہوتا ماں کے، تو وہ تو بہت زیادہ اکٹھا ہوتا ہے نا. لیکن یہ کہ اگر آپ تھوڑا سا اپنے گھٹنوں کو بھی موڑ لیں، پیٹ کی طرف کر لیں اور تھوڑا ہاتھ بھی اس طرف کر لیں، تو یہ پوزیشن جو ہے اس سے آپ کو زیادہ ریلیکسیشن ملے گی، کیونکہ فطری پوزیشن ہے ایک طرح سے یہ. اور ایک قدیم مقولہ ہے کہ بادشاہ اپنی کمر کے بل سونا پسند کرتے ہیں، یعنی سیدھے، امیر آدمی پیٹ کے بل، اور عقل مند پہلو کے بل. تب آپ دیکھ لیجیے آپ کون ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کا انداز مسنون انداز ہے. آپ دائیں کروٹ پہ سوتے تھے، جبکہ آپ کا دایاں ہاتھ آپ کے دائیں رخسار کے نیچے ہوتا تھا. ٹھیک ہے. اور باقی اعضاء تھوڑا خم کھائے ہوئے ہوتے تھے، یعنی بالکل اس طرح لیٹ کے اسٹریٹ نہیں ہوتے تھے بلکہ خم کھائے ہوئے ہوتے تھے. اور یہ ریلیکس کرنے کا ایک بہترین انداز ہے. جہاں تک دائیں کروٹ لیٹنے کا تعلق ہے تو اس کے کچھ فائدے بھی ہیں. ایک تو یہ کہ کھانا جلد ہضم ہو جاتا ہے. دائیں کروٹ سونے سے کھانا معدے سے آنتوں تک تقریباً 2.5 سے 4.5 گھنٹوں میں پہنچ جاتا ہے، جبکہ اگر بائیں کروٹ سویا جائے تو 5 سے 8 گھنٹے لگتے ہیں اس کو ڈائجسٹ ہونے میں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ بائیں پھیپھڑے کی کارکردگی بہتر ہوتی ہے، یعنی جب آپ دائیں طرف سوتے تو لیفٹ سائڈ آپ کی بہتر کام کرتی، اور اس کے اندر ہوا کی نالیوں سے میوکس وغیرہ جلد خارج ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ایسے مریض جن کو بلغم کے جمع ہونے کی بیماری ہو انہیں دائیں کروٹ لیٹنے کا مشورہ دیا جاتا ہے تاکہ مزید پیچیدگیاں پیدا نہ ہوں. تو اس لیے خصوصی طور پر جن کو سانس کی کوئی تکلیف ہو یا اسی طرح بلغم سے ریلیٹڈ زکام وغیرہ، فلو، کھانسی، وہ سب اس چیز پر عمل کی کوشش کریں. ویسے ہی مسنون سمجھ کر کریں تو بہت سے فائدے ہوں گے. بعض لوگوں کو بچپن سے الٹا لیٹنے کی عادت ہوتی ہے، اور اس میں بھی ماؤں کا بہت بڑا قصور ہے، کیونکہ بچے الٹا لیٹ کے جلدی سو جاتے ہیں تو پھر وہ ان کو الٹا ہی سنانا شروع کر دیتے، کس طرح ڈرتے نہیں ہیں اور سوئے رہتے ہیں. پھر وہ عادت بڑے ہو کر پختہ ہو جاتی ہے. تو بچپن سے اگر آپ ان کو سائڈ پر سلائیں، مسنون طریقے سے سلائیں، تو اس کا انہیں فائدہ ہوگا. ڈاکٹر ظافر کہتے ہیں کہ پیٹ کے بل لیٹنے سے سانس لینے میں دشواری ہونے لگتی، کیونکہ پھیپھڑوں کے اوپر بھی اثر جاتا ہے. ریڑھ کی ہڈی کا پورا پریشر پیٹ اور سینے پر پڑتا ہے، جس سے سانس لینے کے عمل میں مشکل ہوتی ہے. اسی طرح گردن کے موہرے بھی بینڈ ہو جاتے ہیں. ایک آسٹریلین ریسرچر کے مطابق چھوٹے بچوں میں اچانک موت کی شرح میں 3 گنا اضافہ ہو جاتا ہے جبکہ وہ پیٹ کے بل سوئے ہوئے ہوں. ٹائم میگزین نے بھی ایک برٹش اسٹڈی پبلش کی تھی جس نے اسی بات کو کنفرم کیا کہ بچوں میں ڈیتھ ریٹ بڑھ جاتا ہے. اور کمر کے بل بالکل ہی سیدھا سونا، اس پوزیشن میں لیٹنے سے جبڑے کا نچلا حصہ ریلیکس ہو جاتا ہے، جس سے منہ کھل جاتا ہے اور انسان ناک سے سانس لینے کی بجائے منہ سے سانس لینے لگتا ہے، جس کے نتیجے میں گلا اور منہ بہت خشک ہو جاتا ہے اور بہت سی انفیکشن ہو سکتی ہے، کیونکہ آپ کے ڈائریکٹ جو جراثیم ہے وہ ناک سے سانس لینے کی بجائے منہ سے لے رہے ہیں تو وہ جا کے حلق کو چمٹ جائیں گے، تو پھر اس کی وجہ سے وہ ڈرائی ہو جائے گا، جس سے کف اور باقی بیماریاں آپ کو لگ جائیں گی. تو اس لیے اس سے پرہیز کریں، یعنی بالکل سیدھا لیٹنے سے پرہیز کریں. اسی طرح ایئر فلو کے بلاک ہونے کی وجہ سے خراٹے پیدا ہو جاتے ہیں. اور بائیں کروٹ پہ سونا جو ہے، اس پوزیشن میں دل پہ بہت پریشر پڑتا ہے، کیونکہ دل بائیں جانب ہے تو سارا بوجھ اس پہ آ جاتا ہے.
کیونکہ دایاں پھیپھڑا جو نسبتاً بڑا ہوتا ہے وہ دل کے اوپر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ بائیں طرف سوتے ہیں تو دایاں پھیپھڑا جو نسبتاً ہیوی ہے یا بڑا ہے وہ دل کے اوپر بوجھ ڈال دیتا ہے. اس سے دل کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے. اب یہ باتیں تو ریسرچز بعد میں ثابت کر رہی ہیں اور نفع اور نقصان اور بہت سی چیزیں ہمیں پتہ چل رہی ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر اگر ہم کوئی کام کرتے ہیں تو دنیاوی فائدہ بھی ہے اور آخرت کا فائدہ بھی، دونوں ہی فائدے. اصل بات ہے یقین کی.